بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ کی بہت بھاری قیمت چکا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہفتے کا روز جنگ کا انتہائی مشکل دن تھا جب 14 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ہفتے کا دن دوستو اسرائیلی فوج کے لیے ڈراؤنا ترین ثابت ہوا جب حماس کے مجاہدین نے جھڑپوں میں 14 اسرائیلی فوجی مار دیے، جس سے اب ان کی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 153 ہو گئی ہے۔ تاہم نیتن یاہو نے ڈھٹائی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کے پاس جنگ جاری رکھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں اور لڑائی حماس کے ختم ہونے تک پوری طاقت کے ساتھ جاری رہے گی۔ دوستو یاد رہے کہ غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری میں اب تک 20,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 24,000 زخمی ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہفتے کا دن بہت ہی مشکل تھا اور میں آپ کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک طویل جنگ ہوگی۔ کسی صحافی کے پوچھنے پر نیتن یاہو نے ان خبروں کی بھی تردید کی کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل سے فوجی آپریشن روکنے کی درخواست کی تھی۔ غزہ میں کرسمس کے موقع پر اسرائیل کے فضائی حملوں نے 70 افراد کو شہید کر دیا، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہم مغازی واقعے کی رپورٹ کا جائزہ لے رہے ہیں اور شہریوں کو کم سے کم نقصان پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے عجیب بھونڈا دعویٰ کیا ہے کہ اگر حکومت ملی تو 17 وزارتیں ختم کر کے پیسہ عوام پر خرچ کریں گے۔ پرانے سیاستدان پاکستان کا ماضی ہیں، نفرت گالم گلوچ کی سیاست کو دفن کریں گے تو ہم ترقی کریں گے۔ مودی سرکار کو ایک اور بے عزتی کا سامنا ہے کہ جب فرانس نے بھارتی مسافر طیارے کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ فرانس میں انسانی سمگلنگ کے الزام میں گرفتار بھارتی شہریوں کو 20 سال قید اور 3.3 ملین یوروز جرمانہ دوستو ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد سے گرفتار تمام 290 بلوچ مظاہرین کو رہا کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نائجیریا میں چرواہوں اور کسانوں کے درمیان خونی جھڑپ میں 16 افراد مارے گئے ہیں۔ چرواہے زیادہ تر مسلم ہیں، جبکہ کھیتوں کے مالک عیسائی ہیں اور دونوں کے درمیان جھڑپیں عام ہیں۔ راولپنڈی میں تیل چوری کی کوشش کے دوران دوستو پائپ لائن پھٹ گئی، جس سے خوفناک آگ لگ گئی۔ ایک گھر کے زیر زمین گزرنے والی پائپ لائن کو توڑ کر تیل چوری کرنے کی کوشش کے دوران دھماکہ ہونے کا بھی شبہ پیدا ہو گیا تھا۔ پاکستان میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آغاز ہو چکا ہے۔ جانچ پڑتال میں کاغذات مسترد یا منظور ہونے کے خلاف الیکشن کمیشن میں اپیل بھی ہو سکے گی۔ مودی سرکار کا الیکشن جیتنے کا حربہ، بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر مکمل ہوگی۔ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کرنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ دوستو ٹماٹر ایک پھل ہے، تاہم غذائیت اور پکوان کے حوالے سے ٹماٹر کو کھانوں میں ذائقے اور غذائی اجزاء کی وجہ سے سبزی سمجھا جاتا ہے۔ ٹماٹر اس بیماریوں سے بچانے میں کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، مثلاً دماغی بیماری جسے الزائمر کہا جاتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے، فالج سے بچاؤ، ٹائپ 2 ذیابیطس سے بچا جا سکتا ہے، ہائی بلڈ پریشر سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ اس کو کھا کر قبض کو روکنا بھی ممکن ہے۔ کینسر کے خطرے کو بھی یہ دوستو کم کرتا ہے۔ لیکن ٹماٹر کو اگر غیر مناسب طریقے سے کھایا جائے تو اس کے خطرات بھی ہیں، جیسا کہ کچے ٹماٹر میں لیسٹیریا یا سالمونیلا جیسے جراثیم ہو سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بیماریاں ہو سکتی ہیں۔
یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ تشویش کا باعث بن سکتی ہیں جس کی عمر 65 سال سے زائد یا 5 سال سے کم عمر ہیں یا صحت کے مسائل سے دوچار ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے جو ایسی دوائیں لیتے ہیں جو قوت مدافعت کو عارضی طور پر کم کر دیتی ہیں۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو شوگر، جگر یا گردے کی بیماری، ایڈز یا کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فیصلہ آباد سے لاہور جاتے ہوئے رانا ثناء اللہ کی کار کو حادثہ پیش آیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کار حادثے میں محفوظ رہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کی فہرست جاری ہو چکی ہے۔ پارٹی سربراہان کی فہرست سے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کا نام خارج ہے۔ پی ٹی آئی کے سامنے پارٹی سربراہ کا خانہ خالی پڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے دوستو اس خانے میں عمران خان کا نام تھا۔ کراچی میں امتحان میں پاک بھارت سرحد سے متعلق دوستو سوال پر ایک طالب علم کا مضحکہ خیز جواب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع دھول پور کے ایک اسکول میں پولیٹیکل سائنس کے پیپرز میں پاک بھارت سرحد کا نام اور اس کی لمبائی کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ سوال میں لکھا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سی سیما یعنی سرحد ہے اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ طالب علم نے جواب میں لکھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیما کا نام سیما حیدر ہے جس کی لمبائی 5 فٹ 6 انچ ہے۔ دونوں ممالک کے بیچ اس کو لے کر لڑائی ہے۔ ایک امریکی لائبریری کو 90 سال بعد کتاب لوٹا دی گئی۔ 30 جنوری 1934 کو نکلوائی گئی تھی۔ کتاب کو 14 دن کے بعد لوٹایا جانا تھا، لیکن وہ 90 سال کے بعد لوٹائی گئی۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے، پہلے محنت کیے بغیر آگے تھے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں اب علیحدہ ہو چکی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے اور ہم حکومت بنائیں گے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا ایسا دوستو کہنا ہے۔ پرویز خٹک نے بھی دوستو عجیب بونگی ماری ہے کہ میری جماعت کو بلے کے انتخابی نشان کی آفر ہوئی تھی جسے میں نے مسترد کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگ الیکشن سے پہلے اپنے لیے میدان دیکھتے ہیں، یہ کوئی کفر نہیں ہے۔ خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ پاک فوج کو بھی الیکشن میں ہونا چاہیے، ہم صرف وقت پر انتخابات چاہتے ہیں، انتخابات میں عوام کو سرپرائز دیں گے۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دشمن مذہبی، نسلی، سیاسی کمزوریوں کو استعمال کر کے ہمارے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کرائسٹ چرچ راولپنڈی کا دورہ کیا اور مسیحی برادری کے ساتھ کرسمس تقریبات میں بھی شرکت کی، ایسا دوستو آئی ایس پی آر کا کہنا ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ میں خوشی سے مرنے جا رہا ہوں، 6 تاریخ کو لال حویلی کے سامنے ایک تاریخی جلسہ کروں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے اقتدار میں آ کر 17 وزارتیں بند کر کے 300 ارب روپے عوام پر خرچ کرنے کا بھونڈا دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا خواب پورا ہوتے دیکھ رہا ہوں، ہم مل کر محنت کریں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔